بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ حضرات کا استقبال ہے جدید مسائل چینل میں، اور جدید مسائل چینل اس لیے ترتیب دیا گیا تھا اور روزانہ اس میں ایک مسئلہ ذکر کیا جاتا ہے تاکہ عوام الناس جو ہے اس جدید ذرائع ابلاغ سے استفادہ کر سکیں۔ آپ حضرات کے ہم بہت مشکور ہیں کہ آپ حضرات اس کو سنتے ہیں، دعاؤں سے نوازتے ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں، توجہ بھی دلاتے ہیں لوگوں کو۔ اللہ کرے یہ سلسلہ ہمارا اور مقبول بھی ہو، عام بھی ہو، تام بھی ہو، اس کا فائدہ اور زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ کر سکیں۔ الحمدللہ مسائل کی کثرت اتنی ہو گئی ہے کہ ہمیں انتخاب کرنا پڑتا ہے کہ کون مسائل لے اور کون مسائل چھوڑے۔ ہمارے جو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور جو ہے ان کے ساتھی، تو ان کی رائے یہ ہوئی کہ ہفتے بھر میں جو چھوٹے چھوٹے سوالات اس طرح آ جاتے ہیں کمنٹ میں یا جو ہے واٹس ایپ پر، ان کے جوابات سرسری طور پر مختصر جو ہے کسی ایک دن دے دیے جائیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ نظر انداز ہی ہو جائے۔ تو اس کے لیے یہ طے پایا کہ انشاءاللہ اتوار کو یہ سوالات جو مختصر ہوں گے اور جو جوابات کے قابل ہیں جو نظر انداز نہ ہونے پائیں، کم از کم ان مختصر ہی صحیح ان کا جواب آپ کو مل جائے تو انشاءاللہ نام کے ساتھ اس کا جواب دیا جائے گا۔ آپ کو بھی کوئی سوال پوچھنا ہے تو اپنے نام پتے کے ساتھ کہ آپ کہاں سے ہیں اور کیا نام ہے، آپ سوال کمنٹ پر یا جو ہے واٹس ایپ پہ بھیج سکتے ہیں اور اس کا جواب انشاءاللہ آپ کو اتوار کے دن دے دیا جایا کرے گا۔ اب ہم سوالات رکھ رہے ہیں آپ کے سامنے، جو سوالات ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں ان سوالات کے جوابات آپ کو دے رہے ہیں۔ پوچھتے ہیں محمد سمیر صاحب کہ فرض نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملاتے ہوئے کچھ آیات پڑھنے کے بعد درمیان میں بھول سے کچھ آیات چھوڑ کر اگلی آیات سے ملا کر پڑھنا کیسا ہے؟ ایسی صورت میں سجدہ سہو ہوگا یا نہیں؟ سجدہ سہو تو نہیں ہوگا، باقی یہ ہے مسئلہ کہ کچھ آیات پڑھنے کے بعد جب بھول گئے تو اگر 3 آیات ہو چکی تھیں تو آپ کو رکوع میں چلا جانا چاہیے، پھر اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں ہے 3 آیات ہو چکنے کے بعد کہ آپ جو آیات بھول سے چھوٹ گئی ہیں اگلی آیات سے ملا کے پڑھنے لگ جائیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال اس مسئلے میں سجدہ سہو نہیں ہے، اور 3 آیتیں ہو گئی تھیں تو اس کو چھوڑ کر آگے سے پھر کچھ صورتوں کو ملانے کی، آیتوں کو ملانے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اگلا سوال ہے طلحہ محبوب بساتی بازار سے، پوچھتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ میری بائک کا انشورنس ہے، اس کی ویلیو پیپر کے اعتبار سے 69,000 ہے، میری بائک اگر چوری ہو جائے تو کلیم کا پیسہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل لے سکتے ہیں، آپ نے معاہدہ ہی کیا ہوا ہے۔ دیکھیے اصل میں فرق ہے لائف انشورنس اور دوسری چیزوں کے انشورنس میں، گاڑی کے انشورنس میں۔ لائف انشورنس کا مسئلہ الگ ہے، وہ ایک دم ناجائز و حرام ہے، اور یہ جو گاڑی وغیرہ کے دکان کے سامان کے انشورنس ہوتے ہیں اس کی اکثر فقہاء نے اجازت دی ہے، لہذا جب یہ جائز ہے تو اس میں جو ضابطے کے مطابق آپ کا جو کلیم بنتا ہے اس کو لینا بھی جائز ہے، اس کا استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ نام سائم صاحب ہے، نظر بد لگی ہو تو کیا کریں؟ اس سلسلے میں ایک ویڈیو تفصیلی آ رہی ہے، اور مختصر یہ ہے کہ آپ قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس 3 بار پڑھ کر کے جس کے نظر لگی اس کو دم کر دیں، آپ اپنے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں۔ عثمان پوچھتے ہیں، عثمان صاحب نام لکھا ہے، جگہ نہیں لکھی کہاں کے ہیں، پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرے پاس 2 گھر ہیں اور میرے اوپر قرض بھی بہت زیادہ ہے اور کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، تو کیا قرض ادا کرنے کے لیے ہم اپنا ایک گھر فروخت کر سکتے ہیں؟ دعا کی بھی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو قرض سے نجات دلائے۔ یا تو قرض دینے والے اگر مہلت دے رہے ہیں تو آپ گھر بیچنے میں جلدی نہ کریں، لیکن خدا نخواستہ وہ جو ہے سختی سے پیش آ رہے ہیں اور جو ہے مہلت نہیں دے رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی جائز ذریعہ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ایک گھر سے آپ کا کام چل سکتا ہے۔ تو قرض کی بلا سے نجات پانا یہ ضروری ہے، اور اللہ کے ہاں جو ہے اس کا حساب ہے، بندوں کے حق کا معاملہ ہے، اور ایک گھر میں چونکہ آپ کا گزر ہو سکتا ہے اس لیے ایک گھر کو فروخت کر دیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں، مانگتے رہیں، انشاءاللہ یہ گھر جو گیا ہے قرض کی ادائیگی میں، چونکہ آپ کی نیت بندے کے حق ادا کرنے کی ہے اور قرض کے بار سے نکلنے کی ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ کا اس کا بدل، آپ کو اس گھر کا بدل مل جائے گا، اللہ برکت دے گا، اللہ آسان فرمائے۔ عبداللہ ہادی کانپور سے پوچھتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ میری اس سال کے آخر اکتوبر تک نکاح ہونا ہے،
जनवरी के महीने में अपनी होने वाली ज़ौजा के लिए ज़ेवर ख़रीद लिए हैं, क्या उस पर ज़कात मुझे देनी होगी जबकि अभी 1 साल से कम वक्त रह गया है निकाह होने में? देखिए, जिस महीने में आप ज़कात अदा करते हैं यानी साल पूरा होता है आपका, अगर ख़रीदे हुए ज़ेवर में वो महीना आ जाएगा जिस महीने में आप ज़कात देते हैं, तो आपको इस ज़ेवर की भी ज़कात देनी होगी दूसरे मालों की ज़कात के साथ। और अगर उससे पहले आपकी शादी हो जाती है और वो ज़ेवर आप बीवी को दे देते हैं, आपकी मिल्कियत से निकल जाता है, तो फिर आप पर ज़कात नहीं रहेगी। बीवी पर ज़कात आएगी, वो भी जब आएगी जब बीवी के इस ज़ेवर पर साल गुजर जाएगा। अगर बीवी पहले से मालदार है तो जब बीवी का साल पूरा होता है जिस महीने में, उस महीने में इस ज़ेवर को भी जोड़ लिया जाएगा। गर्द ये कि साल पूरा होने से पहले ज़कात वाजिब नहीं होगी। जालौन से कैस खां साहब पूछते हैं, औरतों का बाइक कार वगैरह चलाना कैसा है? औरतों का बाइक कार वगैरह चलाना ज़रूरत है तो जायज़ है, शौक़िया है, खामखा है तो बिल्कुल नाजायज़, औरत की निस्वानियत के ख़िलाफ़ है। हाँ, ये एहतियात करनी होगी कि वो पूरे मुकम्मल पर्दे के साथ निकलें और ज़रूरत के तहत ही निकलें, चूँकि असल तो हुक्म यह है कि वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। तो इसलिए जैसे पहले मसला था जब बाइकें कम थीं, साइकिल थी, तो स्कूल जाने के लिए और दूसरे काम के लिए साइकिल चलाने की इजाज़त लड़कियों को दी गई थी। इसी तरीके से बाइक वगैरह चलाना मसलन तकाज़े इस तरह के आ जाते हैं, अब घर में कोई नहीं है, बच्चे को स्कूल छोड़ना है, दवा लाना है, तो ज़ाहिर है कि इसकी इजाज़त दी गई है। तो ज़रूरत के साथ ये क़ैद है कि ज़रूरत के तहत ही निकला जाए। उसमें शौक़िया घूमने फिरने के लिए निकलेंगे तो फिर गुनहगार होंगी। मोहम्मद सुफियान साहब का सवाल है कि अक़ीक़े की जो दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाह महादी अक़ीक़त फ़ला बिन फ़ला, तो ये दुआ ज़िबा से पहले पढ़नी चाहिए या ज़िबा के बाद पढ़नी चाहिए? दोनों वक्त पढ़ी जा सकती है, ज़िबा से पहले भी पढ़ सकते हैं, ज़िबा के बाद भी। असल तो नियत है, अगर आपने नियत करते हुए, ज़िबा करते हुए, छुरी फेरते हुए आपने ये नियत से फेर दी कि ये फ़लाने का अक़ीक़ा है, बस पूरा हो गया। इसी तरीके से इन्होंने ये भी पूछा है कि जो बाल मुंडाने के बाद ज़ाफ़रान लगाते हैं तो ज़ाफ़रान लगा रहने दिया जाए या उसको पोंछ दिया जाए? तो जवाब ये कि लगा रहने दिया जाए, पोंछने के लिए नहीं लगाया जाता है, वो लगे रहने के लिए लगाया जाता है। इसलिए जो है उसका गर्म होता है वो बाल मुंडाने के बाद, तो इसलिए उसको जो है लगे रहने देना चाहिए। मोहम्मद फरहान साहब पूछते हैं, कहते हैं पहला मसला ये है कि अगर किसी शख्स को नमाज में शैतान बहुत बहकाता हो तो वो क्या करे, जैसे दुनिया के कामों का ख्याल आना वग़ैरह वग़ैरह, क्योंकि हमने हदीस में सुना है कि जो शख्स नमाज को सही तरीक़े से खुशू खुजू से नहीं पढ़ता है तो उसकी नमाज काले कपड़े में लपेट कर उसके मुंह पर फेंक दी जाती है और नमाज उसे बद्दुआ देती भी जाती है कि जैसे तूने मेरा बुरा हाल किया वैसे तेरा हो। तो ऐसी सूरत में डर लगता है कि कहीं हमारी नमाज भी कबूल न हुई हो। तो देखिए, ये जो आपने हदीस पाक नकल की है इसका मिस्दाक ये है कि जो लोग नमाज में कोताही करते हैं, नमाज को खुशू खुजू से नहीं पढ़ते हैं, बेतवज्जोही बरतते हैं, लेकिन जो आपका मसला है कि शैतान बहकाता है, तो शैतान तो अपना काम कर रहा है, आप तो नहीं बहक रहे, आपको नहीं बहकना है, शैतान बहका रहा है, आपको नहीं बहकना है। यानी शैतान के बहकावे में नहीं आया है, वसवसा आ जाए कोई गुनाह की बात नहीं है, उस पर पकड़ भी नहीं है, बल्कि ये तो इंसान की कमज़ोरी की, ज़ौफ़ की अलामत है। खुलक़ल इंसान ज़ईफ़ा, हम उस पर अपना इख्तियार ही नहीं रखते। ख़्याल आना बुरा नहीं होता, ख़्याल लाना बुरा होता है। पकड़ ख़्याल लाने पर है, ख़्याल आने पर नहीं। या ख़्याल आए उसी को लंबा कर दे, ख़्याल को उसी में मशगूल हो जाए तो भी गलत होगा। तो बहरहाल दुनिया के ख़्याल आए और कुछ भी ख़्याल आए, अगर ऐसे वसाविस गैर इख्तियारी आ रहे हैं तो उस पर कोई पकड़ की बात नहीं है। और इस हदीस पाक में जो बात फरमाई गई है वो इस तरह के वसाविस वालों के लिए नहीं है। और इस पर जो है एक जदीद मसाइल पर एक जो है वीडियो भी है, उसका वो मुलाहिज़ा फरमा ले। दूसरा मसला पूछते हैं, इस्लाम में ऐसी कौन सी मौत है जो कि शहादत की मौत कहलाती है? क्योंकि आज के वक्त में जिहाद वग़ैरह तो होते नहीं, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? देखिए, शहादत के दो सूरतें होती हैं। एक शहीद हकीकी जिस पर दुनिया के में भी शहादत के हकाम जारी होते हैं, यानी गुस्ल नहीं दिया जाता और कोई जो है जो कपड़े उसके खून आलूद होते हैं वो बुनियादी कपड़े नहीं उतारे जाते, ज़ायद कपड़े अलग बात है। तो ऐसे शहीद के लिए जिसको गुस्ल वग़ैरह भी मना हो और जो है वो हकीकी शहीद, तो यकीनन जंग वग़ैरह की जब होती तभी इसकी नौबत ज़्यादा आती है। वरना
آج بھی اگر کافروں کے ہاتھوں سے، ہندوؤں کے ہاتھوں سے، غیر مسلموں کے ہاتھوں سے کوئی ظلماً دھاردار چیز سے مارا جائے، بندوق سے مارا جائے، وہ بھی ایسی شہید ہے، وہ بھی ایسی شہید ہے اگر وہ بے قصور اس طرح مار دیا جاتا ہے کہ اس کو غسل نہیں ہونا چاہیے اور اس کو اسی کپڑے میں، خون آلود کپڑوں میں نماز جنازہ پڑھنی چاہیے، اور وہ حقیقی شہید کی طرح ہے۔ لیکن جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ شہادت کے مرتبے و مقام کیسے حاصل ہو سکتے ہیں، یہ شہادت کا مقام و مرتبہ یوں بھی حاصل ہو جاتا ہے کہ جو طالب علم ہے اور اسی زمانے میں انتقال کر گیا، یا مثلاً جو ہے ولادت کے وقت جو عورتیں انتقال کر جاتی ہیں، اسی طریقے سے اور جو ہے کرونا میں جیسے لوگ جو ہے انتقال کر جا رہے ہیں، تعاون میں اور درد اور بھی پیٹ کے امراض میں ڈوب کر جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں۔ احکام میت میں ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے تقریباً 12 سے زائد ایسی صورتیں لکھی ہیں جن کو شہید، حکماً شہید مانا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی شہادت کے مرتبے، ہمیں تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری موت اچھی آئے اور شہادت کی موت آئے، تو شہادت کے مرتبے والی موت انشاءاللہ نصیب ہو جائے گی۔ اور سورہ ملک جو ہے سونے سے پہلے پڑھنا چاہیے، تو انشاءاللہ جب بھی انتقال ہوگا تو ہمیں شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ ایک صاحب بے نام ہے، انہوں نے پوچھا ہے، یعنی نام نہیں لکھا ہے، بے نام نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نیک نام رکھے، پوچھتے ہیں حضرت ایک دوست ہے عمان میں، وہاں اس کی بلڈنگ میں کچھ کرسچن فیملی ہیں، انہوں نے کرسمس ڈے پر انہیں کچھ خشک چیزیں اور مٹھائی دروازے پر لا کر دی ہیں، انہوں نے قبول تو کر لی ہیں لیکن وہ ایسی ہی پڑی ہیں، کھائی نہیں ہیں، اس کو لینے کا اور کھانے کا کیا حکم ہوگا؟ وہ کوئی پکی چیز نہیں ہے، اسنیکس اور مٹھائی ہے۔ دیکھیے ظاہر ہے کہ آپ کا جو پڑوسی ہے اور وہ یا تعلق والا ہے، کرسچن ہے، تو وہ اپنے حساب سے چل رہا ہے، اور اس نے جو چیز آپ کو دی ہے بظاہر وہ حلال چیز ہے، تو آپ اس کا ہدیہ قبول کر لیں اور اس کو کھا بھی سکتے ہیں، البتہ اس غلط چیز میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ برتھ ڈے وغیرہ کی تقریب میں جس میں ناچ گانا بھی ہوتا ہے اور بھی خرافات ہوتی ہیں، اور برتھ ڈے کی تقریب ہی خود جو ہے غیر اسلامی عمل ہے، تو اس میں آپ کا شامل ہونا ٹھیک نہیں تھا۔ لیکن جہاں تک لین دین کی بات ہے تحفے کی، تو تحفے کی ہدیے کے لین دین میں گنجائش ہے، اس کو قبول کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ دیوالی، ہولی کے موقع پر غیر مسلموں کی طرف سے ہدیے آتے ہیں، ان کو قبول کر لیا جاتا ہے، جبکہ دیوالی ہولی میں شرکت مسلمان کا جائز نہیں ہے۔ اے یو گرافکس پوچھتے ہیں میرے ملنے والے کی بہت حالت خراب ہے، مفتی صاحب دوا علاج سب ہو رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، دعا کی درخواست ہے آپ سے، اور کوئی دعا بتا دیجئے جو پڑھ لی جائے۔ شفا دینے والے اللہ تعالیٰ ہے، ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے مریض کو بہت جلد صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، آمین۔ دعا یہ ہے کہ آپ صبح و شام سورہ فاتحہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر کے، پہلی بار میں اعوذ باللہ بھی اور باقی ہر بار میں بسم اللہ لگا کر کے سورہ فاتحہ 7 بار پڑھیں، اور مریض پر بھی دم کر دیں، تھوڑا سا گلاس میں پانی میں دم کر کے مریض کو پلا بھی دیں، صبح شام یہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ شفا دے دے انشاءاللہ۔ عاصم جمال صاحب پوچھتے ہیں اگر ہم کسی چیز میں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، لگاتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ بزنس تو حرام ہے، تو جتنے پیسے ہم نے لگائے تھے اس کا کیا ہوگا؟ ظاہر ہے آپ نے حلال پیسے لگائے تھے، اس بزنس سے حلال پیسے اپنے پورے نکال لیجئے، جو آمدنی ہوئی ہے حرام ہوئی ہے وہ آمدنی صدقہ کر دیجئے، اور بہت محتاج ہے، خود آپ مقروض ہیں، تو وہ آمدنی بھی آپ کے لیے محتاج و مقروض ہونے کے ناطے جائز ہو جائے گی، ورنہ کمائی بھی رقم صدقہ کر دیں، اپنی جائز رقم اپنے استعمال میں لائیں۔ الفرقان کی طرف سے یہ سوال ہے کہ اوریہ مقبول جان اور مولانا مسعود اظہر صاحب کو سن سکتے ہیں؟ جواب ضرور دیں۔ بھائی یہ حضرات ہمارے ملک کے نہیں ہیں، ہم ان حضرات سے بہت زیادہ واقف نہیں ہیں، اس لیے ہم جواب سے معذرت چاہتے ہیں۔ انس احمد صاحب پوچھتے ہیں میرا سوال ضرور مفتی صاحب سے معلوم کریں، جو بینک میں بچت میں انٹرسٹ ملتا ہے کس کو دے سکتے ہیں، ہندو کو یا مسلم کو؟ اگر مسلمان ہیں تو کیا بیوہ بہن کو دے سکتے ہیں؟ یہ بینک سے ملا ہوا انٹرسٹ چونکہ سودی رقم ہے، ناپاک ہے، حرام ہے، ہمارے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہے، تو اگر آپ خود بہت غریب ہیں، یعنی اتنے پریشان حال ہیں کہ جائز آمدنی سے آپ کا گزارا نہیں ہو رہا ہے، تو آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یجوز للمحتاج الاستقراض بالربا سے یہ نکلتا ہے مسئلہ، جو فقہ کا اصول ہے۔ اور ورنہ دینے کی بات یہ ہے کہ چونکہ یہ واجب التصدق ہے، اس لیے فقہا لکھتے ہیں ایسے کو دے جس کو صدقہ دیا زکوٰۃ دی جا سکتی ہو،
لہذا مسلمان ہی کو دینا چاہیے جو مسلمان پریشان حال غریب ہو. لیکن بعض فقہا کہتے ہیں چونکہ یہ ناپاک رقم اپنے سے ہٹانا ہے، کوئی جو ہے تو اس میں غیر مسلم پریشان حال کو بھی دے دیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ کہ شبہ والا کام کیوں کریں. اور بیوہ بہن محتاج ہے، پریشان حال ہے، آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں. لیکن یہ بات ذرا اچھی نہیں لگتی کہ بیوہ بہن کی مدد کرنے کے لیے آپ کے پاس حلال آمدنی ہو اور آپ حلال سے مدد نہ کر کے اس کو آپ انٹرسٹ کا پیسہ دیں. انٹرسٹ کے پیسہ تو مجبوری میں استعمال کوئی کر لے کرا دے تو اور بات ہے، ورنہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس سے اپنے آپ کو بچائیں. خصوصاً کھانے پینے کی چیزوں میں سود کی رقم استعمال نہ کریں. خارجی استعمال میں مجبور شخص لے آئے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے.